سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ مریم نواز کیوں پسپائی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ جو بات شروع ہوئی تھی صرف سیلاب متاثرین کو لے کر، وہ اس حد تک کیوں بڑھ چکی ہے؟ دیکھیں، جب یہ حکومت بنی تھی اس میں ایک پاور شیئرنگ فارمولہ تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف اوقات کے اندر پیپلز پارٹی اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی، اس کمیٹیز کی میٹنگ بھی ہوئی اور معاملات اسی طرح چلتے رہے۔ اب جو خرابی پیدا ہوئی ہے یہ سیلابی صورتحال پہ ہوئی ہے، اور سیلابی صورتحال میں ذمہ دار تو پنجاب حکومت تھی، اور یہ سیلاب صرف پنجاب میں نہیں آیا، یہ پختونخوا میں بھی آیا، پنجاب میں بھی آیا، اور سندھ میں بھی کسی حد تک سندھ بھی متاثر ہوا۔ اور بات یہ کہ فیصلوں کا اختیار صوبائی حکومتوں کو ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں پاور شیئرنگ فارمولے کی بات کرتا ہوں تو پیپلز پارٹی کے تحفظات میں کسی حد تک جان ضرور تھی، لیکن اب اس ایشو پہ میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی اختلاف کرنے کا کوئی جواز موجود ہے، اس لیے کہ پنجاب کی چیف منسٹر وہ ہیں، پنجاب حکومت ان کی ہے، فیصلوں کا اختیار ان کا ہے، اور یہ معاملہ اس وقت سے شروع ہوا۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے کہ سیلابی صورتحال کے آغاز پر خود بلاول بھٹو زرداری صاحب جب پنجاب کے وزٹ پہ آئے ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے مریم نواز صاحبہ کو، ان کی حکومت کو۔ پیپلز پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو برا لگا کہ وہ پنجاب میں آ کے کسانوں سے ملے ہیں۔ نہیں، یہ تو میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کا ہدف کیا ہے، تو میرے سے پوچھ لیں، میں آپ کو سیاسی بات بتا دیتا ہوں۔ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب کے اندر اپوزیشن کا ایک خلا موجود ہے، وہ سمجھتی ہے کہ جی شاید چونکہ پی ٹی آئی کا جو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہ گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپوزیشن کا کوئی رول لے کے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے واپس آ جائے گا، جو میرا نہیں خیال ایسا ممکن ہے۔ بات ہے کہ انہیں آنا چاہیے، انہیں کام کرنا چاہیے۔ اگر بلاول صاحب آئے تھے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں یہ لڑائی کیا رخ اختیار کر سکتی ہے اور کہاں پر معاملہ؟ یہ لڑائی کوئی رخ اختیار نہیں کرے گی۔ یہ بات تو مریم نواز صاحبہ نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا تھا کہ سب کا نا پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ میرے سے شہباز شریف صاحب کا پوچھیں گے تو میں آپ کو کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کو ہر حد تک ساتھ رکھنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا، اور یہ بات درست ہے۔ وہ کیا بات کر رہی ہیں؟ وہ اپنے صوبے کی بات کر رہے ہیں، صوبے کے عوام کی بات کر رہے ہیں۔ پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بہت اچھا ہوگا، وہ غریب غربا کے لیے ہے، وہ مساکین کے لیے ہے۔ گھر تک چھوڑ کے آؤں گی، انگلی توڑ دوں گی، معافی نہیں میں آپ مانگوں کو گی۔ بتا رہا ہوں، جب آپ کوئی کام کر رہا ہو نا تو آپ بیچ میں سے مجھے انٹرپٹ کریں گی تو میرا رد عمل کیا ہوگا؟ کام تو انہوں نے کیا ہے نا، کام کرتے وہ نظر آ رہے تھے۔ ان کے 7-8 وزراء کو میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ تو وہاں جا کے بیٹھے تھے، مریم اورنگزیب وہاں جا کے بیٹھی کام کرتی۔ انہیں چاہیے کہ کام کریں۔ اگر یہ پولیٹیکلی پیپلز پارٹی اسی پنجاب کے اندر بڑی تگڑی پارٹی رہی ہے، یہاں تک کیوں پہنچے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کوئی مرض کی تشخیص کرنی ہوتی ہے نا، پھر آپ اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ بھئی ہم تو اسی لاہور کے اندر ساری سیٹیں ان کی ہوتی تھی، اب آپ کو سیٹ کوئی نہیں ملتی۔ مجھے یاد ہے کہ جب لاہور میں الیکشن ہو رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے جی بلاول بھٹو زرداری صاحب جیتیں گے۔ میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ نمبر 2 پوزیشن کا مقابلہ ہے، اس لیے کہ پلیس میں پیپلز پارٹی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور جس جنوبی پنجاب کی وہ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو دیکھیں، جنوبی پنجاب کے اندر اراکین اسمبلی کون ہے؟ مخدوم احمد محمود کے بیٹے ہیں، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں، وہ وہاں پر پاور ہیں۔ انہیں کیوں نہیں اعتراض مریم نواز صاحبہ پہ؟ انہیں کیوں نہیں اعتراض پہ؟ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا کہ دیکھیں وہ سیاسی کارکن ہیں جو اختلاف کر رہے ہیں نا، وہ الیکشن ہو رہے ہوئے ہیں۔ تو اصل مسئلہ پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر اپنی مسئلہ حل کروا رہا ہے کوئی وفاقی سطح پر؟ کچھ وفاق کی سطح پہ ہر چیز طے ہو جائے گی، لیکن مریم ذیشان کی طرح مریم نواز بھی جو ہے نا وہ یکسو ہیں، کہ بات یہ کہ وہ یکسو اس حوالے سے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، تاثر ہے کہ مریم نواز کسی کی مانتی نہیں ہے، تو پارٹی میں کون ایسا ہے جن کی وہ اپنے والد محترم کی مانتی ہیں، وہ اور لوگوں سے مشاورت کا ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے۔ لیکن بات یہ کہ پنجاب کے اندر جو چیلنج پیپلز پارٹی کو درپیش ہے نا، وہ کسی حد تک مسلم لیگ نون کو بھی ہے۔ پنجاب مسلم لیگ نون کا قلعہ رہا ہے، لیکن الیکشن کے اندر جب آپ ووٹ بینک دیکھتے ہیں، ووٹ بینک ان کا شٹر ہوا ہے۔ اب بڑا چیلنج مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب کے اندر ڈیلیور کرنا ہے۔ یہ اس میں تو کوئی دو آرا نہیں کہ وہ ہر روز ایک نئے منصوبے کا افتتاح کرتی ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتی نظر آ رہی ہیں، تو لہٰذا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے پنجاب کا، انہیں چونکہ وہ چیف منسٹر ہیں، پنجاب کے حوالے سے جواب دے ہیں، پنجاب کی ذمہ داری ان پہ ہے۔ تو پیپلز پارٹی کا اس مرحلے پہ سیلابی صورتحال کو جواز بنا کر اختلاف کا کوئی جواز نہیں تھا، اور میرے خیال وہ امبیرسمنٹ سے دو چار ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ امبیرسمنٹ سے دو چار ہیں، لیکن آج انہوں نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا، پھر انہیں منا کر واپس لایا گیا۔ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا اور اس وقت تک کی کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں۔
یہ خالصتاً پولیٹیکل ایشوز تھے اور ان کی کچھ ڈیمانڈز تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی انہوں نے ایک کیفیت طاری کی اور حکومت نے ان کے مطالبات مان لیے, جس میں 3 روپے پر یونٹ انہیں بجلی کا, ہمیں 38 روپے ملتا ہے, ان کو 3 روپے ملتا ہے. اسی طرح کچھ چیزیں, آٹے کی قیمتیں. ایک بات وہ درست کر رہے ہیں, وہ جو ہمارے اشرافیہ کو مراعات کی بات ہے وہ درست کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ یہ مراعات اشرافیہ کے لیے ہیں, لوگوں کے لیے نہیں ہے. دوسری بات, ابھی کچھ دیر پہلے ایک سٹوری آئی ہے جو BBC پہ اور دیگر, وہ میں تو کہوں گا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. کہ وہ انڈیا کا سیکرٹری خارجہ, اس نے کہ پریس کانفرنس کی ہے, ان کا نام ہے زندیر جسوال. وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے ایشوز پر آزاد کشمیر میں پاکستان کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. انسانی حقوق بھائی, مقبوضہ کشمیر میں آپ کا مکروہ, شرمناک, افسوسناک چہرہ کہ آپ نے کوئی ایسا دن نہیں جاتا کہ آپ ٹارگٹ کلنگ نہ کرتے ہوں. اور بات ہے کہ کشمیر ایشو پاکستان سے پہلے آپ لے کے گئے تھے. اب جو بات ہے کہ یہ دوسری بات میں اسی لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ کشمیر پاکستان کا جدوجہد آزادی کے حوالے سے بیس کیمپ ہے, یہ بڑا حساس علاقہ ہے, اور پاکستان کی کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. اور یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں, ان کی پاکستانیت کے حوالے سے کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک خاص مائنڈ سیٹ جو نظر آ رہا ہے, دیکھیں جب آپ ریاست اور ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا, تو پھر مجھے یہ زنجیر جسوال کی بات یاد آ رہی ہے. مجھے بڑی اپیل کی, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا 2 دن سے کہ ادھر سے ابھی تک ایسی بات نہیں آئی کہ جی آزاد کشمیر میں, اور بھائی مقبوضہ کشمیر تو دنیا بھر کے اندر پتہ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی ٹائمنگ پر آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ایک طرف جب ہم سفارتی محاذ پر کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں, عالمی سطح پر وزیر اعظم فیلڈ مارشل کو اتنی پذیرائی ملی, پھر سعودیہ کے ساتھ معاہدہ, ایسے موقع پر یہ سب کچھ ہونا, بات یہ کہ پھر آپ کے دشمن کو یہ ہضم ہو سکتا ہے کہ جن کامیابیوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اور خاص طور پہ انڈیا, وہ آپ کی خیر برداشت کرے گا. اور یہ درست کہا آپ نے ٹائمنگ, میں تو کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا تھا آزاد کشمیر کے حوالے سے, اس لیے کہ جو پھینٹی لگائی ہوئی ہے نا 10 مئی کو, وہ آج تک ہضم نہیں ہوئی. آپ ذرا مودی صاحب کا, میں تو ان کے بیانات روز دیکھتا ہوں, میں انڈین چینلز دیکھتا ہوں, اس پھینٹی کے اثرات مجھے روز ان کی سکرین پہ نظر آتے ہیں, اور ان کا میڈیا ہی انہیں. اور یہ جو صورتحال, ایک میں بتا دوں, دیکھیں ہمارا ایک المیہ ہے کہ جو سیاسی ایشوز ہوتے ہیں نا, پتہ ہوتا ہے کہ جی یہاں پر لوگوں کے اندر انریسٹ ہے, بر وقت کیا ہوا اقدام ہی مؤثر ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ معاملات جب ایک خاص نیج پہ پہنچتے ہیں نا, پھر حکومت حرکت میں آتی ہے, اور پھر وہ ایک مثال بن جاتی ہے. دیکھیں ماضی کے اندر ایسی صورتحال طاری ہوئی, پھر آپ نے ساری باتیں مان لی, اور آپ ہمیں بھی یہ میسج دے رہے ہیں. دیکھیں وہی میں بات کر رہا ہوں کہ جب معاملات ایک خاص نیج پہ پہنچتے ہیں, اس سے پہلے آپ نے حل کیوں نہیں کیا؟ اب پرائم منسٹر صاحب نے, میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ جی منسٹرز کی کمیٹی بنائی, اور ابھی ہم جب ڈسکس کر رہے تھے نا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون لڑائی میں, تو مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, سارے اکٹھے گئے ہیں وہاں پر آزاد کشمیر کے اندر. تو یہ اچھی بات ہے کہ دونوں گئے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو آزاد کشمیر کے حوالے سے بتاؤں, وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز اب میٹر نہیں کرتی. دیکھا کسی نے, کوئی پارٹی نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا سیاسی حل ہی کارگر ہوتا ہے. اس مائنڈ سیٹ کو ضرور ایکسپوز کرنا چاہیے جو مائنڈ سیٹ پاکستان کی بڑی کامیابیوں کو ہضم نہیں کر پا رہا. اور یہ جو پراکسیز ہو رہی ہیں بلوچستان کے اندر, پختونخوا کے اندر, کس کو نہیں پتا کہ کون ہے اور کن مقاصد کے لیے. تو لہٰذا بات ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل ہونا چاہیے, لیکن تھوڑا تھوڑا نظر کرم پاکستان کے عوام پہ بھی حکومت کو ہونی چاہیے. اگر ان کو 3 روپے کا یونٹ ہے تو مجھے 38 روپے کا کیوں مل رہا ہے, اگر ان کو سارا کچھ مل رہا ہے. البتہ یہ بات ان کی درست ہے کہ جو پاکستان کی اشرافیہ, وہ جو سیٹوں کی بات کر رہے ہیں نا, وہ بار بار ہمارے وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آئین تو وہاں پر ہے ہی نہیں ہے. وہاں پر تو ایک قانون کے تحت چل رہا ہے نا آزاد کشمیر. وہاں پر اب آئینی بات ہے کہ وہ جو 12 سیٹیں ہیں, وہ 12 سیٹیں, وہ ایک پنجابی کے لفظ لوشے, مزے ہیں اس میں, بڑا کچھ ملتا ہے اس میں. تو بات یہ کہ اس طرح کی جو مراعات ہے, اس سے لوگوں کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی جو عیاشی ہیں, یہاں پر بھی جو عیاشیوں کا سلسلہ ہے نا, اس پہ قدغن لگائیں اور نوشتہ دیوار پڑھیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں جو مطالبات کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں, لیکن سیاست میں تشدد کے عنصر کو غالب نہیں آنا چاہیے.